حضرات، اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مدیر جامعہ اسلامیہ سوڈھی جے والی استاذ العلماء حضرت مولانا محمد زبیر آل محمد حفظہ اللہ تعالی. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حاضرین محفل، سامعین اکرام، معززین اعظام، میرے دائیں اور بائیں علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے. اللہ ان علماء اکرام کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی جہود اور کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ طالب علم چند منٹ آپ سے ہم کلام ہوگا. مجھ سے پہلی گفتگو کے بعد مجھ جیسے طالب علم کا کچھ کہنا مناسب نہیں بنتا. آپ جیسی بزرگوں، نوجوانوں، علماء کی جماعت میں چند منٹ کی گفتگو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ شاید اس نیک اور بابرکت محفل کی شرکت میرے بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے. اور جس شخصیت نے ان سلسلوں کا آغاز کیا اور توحید کے اس مرکز اور اس مسجد اور اس علاقے میں قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کاوشیں کی، آج وہ ہم میں نہیں. محمد دلدار عاجز رحمہ اللہ علیہ، پروردگار ان کی اس ڈھیری اور قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. حضرت کی گفتگو سے ہی بات کو آگے چلاتا ہوں. ان کے جانشین جناب حضرت مولانا محمد ذیشان اشرف صاحب نے اپنی ٹیم، اپنے رفقاء، اپنی جماعت، اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں اور یوتھ فورس کے جوانوں کے ساتھ مل کے اس بزم کو جو سجایا ہے اور پھر اشتہار پر جو خوبصورت عنوان اور ٹائٹل دیا ہے، وہ اہل حدیثوں آپ کو ہی مبارک ہے، آپ کو ہی نصیب ہے، آپ کے ہی حصے کی سعادت ہے. یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی. اس لیے وہ ٹائٹل ہے سیرت امام اہل حدیث.
حدیث والوں کے امام کی سیرت. حدیث والے کون ہیں؟ وہ آپ ہیں. ہر عمل کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمل میں نے ویسے کرنا ہے جیسے مجھے حدیث کہہ رہی ہے، جیسے مجھے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے، جیسے مجھے نبی کا عمل بتا رہا ہے. حدیث والوں کے امام کی سیرت اسی کو ہی پڑھ کے محترم عامر صاحب مرحلہ وار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے امتی بننے کا اعزاز پاتے ہیں. اور یہی وہ سیرت ہے جس کو نہ ہم اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ اپنی نسلوں کو پڑھانے کی تغدو کرتے ہیں. اور یہی وہ امام ہے، امام اہل حدیث، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے امام تھے. یہی وہ امام ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے امام تھے. یہی وہ امام ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ کے امام تھے. یہی وہ امام ہیں جو حضرت علی رضی اللہ کے امام تھے. یہی وہ امام ہیں جو عشرہ مبشرہ کے امام تھے. یہی وہ امام ہیں جو بدریوں کے امام تھے. یہی وہ امام ہیں جو احد والوں کے امام تھے. اور یہی وہ امام ہیں جو 1,44,000 صحابہ کے امام تھے. یہ ہے وہ امام جو میرے اور آپ کے حصے میں آئے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ آقا کے روضے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیا ہی جا سکتا ہے. اس سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنانے کی ضرورت ہے. اس سٹیج پر اس گاؤں نے، اس بستی نے، اس جماعت نے، اس جوانوں نے جمع کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم امام اہل حدیث کی سیرت پڑھیں جو صحابہ کے امام ہیں، خلفائے راشدین کے امام ہیں، جو 1,44,000 صحابہ کے امام ہیں، اور وہ امام جو نبیوں کے امام ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے کہا اپنی مرضی سے تو یہ بات ہی نہیں کرتے. دنیا میں کتنے امام ہیں جن کو ہم نے امام بنایا، ائمہ کے نام سے یاد کرتے. ہر امام نے کہا میری بات اس امام کے مقابلے میں آ جائے اسے چھوڑ دیجئے، دیوار سے مار دیجئے، ایک طرف کر دیجئے. اور اس امام نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم بہما، میری بات کو چھوڑنا نہیں ہے، میری بات کو ایک طرف نہیں کرنا، بلکہ مضبوطی سے تھام لینا ہے. مضبوطی سے تھامنے سے فائدہ یہ ہوگا گمراہی کبھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، گمراہی کبھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی. لن تزلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ گمراہی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی. تو اس لیے علماء کی ایک کثیر تعداد
اور واعظ خوش بیاں اور حضرت قاری صاحب کی موجودگی، میں اپنی بات کو انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سیرت النبی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں ہمیں جو بھی میسر ہے اس کا رائٹر کوئی بھی ہو ہمیں اسے پڑھنی چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی کتاب سیرت پہ پڑھیں، لڑکپن میں ہے اس سے تھوڑی سی بڑے پڑھیں، نوجوان ہے رحیق المختوم کو پڑھیں، اور بڑے علم سے وابستہ ہیں اور بڑی سیرت کی بڑی بڑی کتب موجود ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ ہر دفعہ پڑھنے سے دل کو عجیب سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، رہنمائی ملے گی، اور وہ رہنمائی اس امام کی ہمیں دنیا کے معاملے میں چاہیے تو اس سے خوبصورت اور رہنمائی ہماری کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان سے بہتر اور کوئی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اور اسی رہنمائی کے لیے ہی تو اللہ نے بھیجا ہے کہ میں نے کتاب دے دی اور اس کتاب کو آپ تک پہنچا رہے ہیں مرحلہ وار۔ آسمان سے جبرائیل امام الانبیاء کے قلب اطہر پر، اور امام الانبیاء پھر اپنی جماعت کو، اپنی ٹیم کو، اپنے شاگردوں کو اپنی تیار شدہ جماعت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ محفوظ ہو کر سلسلہ وار ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نبی کی سیرت، اس امام کی سیرت ہمارے لیے اتنا خوبصورت نمونہ ہے اور اتنا بہترین نمونہ ہے، جیسے جیسے اس نے کیا ویسے ویسے ہم کریں، ہر عمل پر ہمیں اجر بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کے عملوں کے مطابق ہم چلتے چلے جائیں تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی بات مانتے اس کی تابعداری کرتے چلے گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کی سیرت کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج کے ہمارے